بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم خبروں اور تجزیوں تبصروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج پھر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے حکام نے وہاں پر جو وکلاء ہیں عمران خان کے ان کا بھی مذاق اڑایا اور جو عدالتی احکامات ہیں ان کو پھر ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے درمیان جو تنازع ہے وہ مزید شدید ہو گیا، جو قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ اور جس طریقے سے وہاں پہ مقدمات کو سنا جا رہا ہے۔ اب عدالت بھی ارریلیونٹ ہے۔ یہاں سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو انصاف ملے گا تو یہ ایک بالکل فضول سی بات ہے۔ خادم سومرو صاحب نے تو آج جو ایمان طاہر کیس میں وزارت داخلہ کو بلانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ وہ وزارت کا کیا تعلق ہے اس سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایف آئی اے اور پولیس والوں کو رپورٹ کر دیتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور ایک اور اسی درخواست میں انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی پنجاب میں کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، اور بالکل جو ہم پنجاب کی پولیس سے مقدمات کی تفصیل نہیں مانگیں گے۔ تو انصاف جو ہے اب ناپید ہے، نہیں مل سکتا، ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا سخت آرڈر لکھا جو قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے ان کی طرف فائل بھیجی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مقدمہ بابر ستار صاحب نے سننے سے معذرت کر کے اس کو واپس آفس بھجوا دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے وہ مقدمہ دوبارہ بھجوا دیا جج صاحب کے پاس ان احکامات کے ساتھ کہ یہ کیس جسٹس بابر ستار ہی سنیں گے۔ یہ روٹین کے میٹر کے تھے، جو سروس میٹر کے کیس۔ اس پر انہوں نے بڑا سخت آرڈر لکھا ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ جج اگر ایک ریکیوز کر لیتا ہے تو پھر یہ انتظامی معاملہ یہ اس طرح سے نہیں بنتا، اس کا وہ بنانا دوسرا۔ یہ جب ایک جج ریکیوز کر دیتا ہے تو وہ اس کو کیس کا جو دوبارہ بھیجنا ہے نا، اس پر انہوں نے سوال اٹھا دیے، اور یہ بڑا سخت فیصلہ لکھا انہوں نے۔ آتے ہیں آج اڈیالہ جیل میں کیا ہوا۔ وہاں پر فیصل ملک صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے آج پنڈی اے ٹی سی سے 2 آرڈر لیے۔ ایک تو عمران خان صاحب کو جو ان کے بچوں سے بات نہیں جیل حکام کرا رہے، اس کے حوالے سے آرڈر تھا کہ عمران خان صاحب کی ان کے بچوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرائی جائے۔ اور دوسرا جو خان صاحب کی کتابیں تھیں جو ان کو نہیں دی جا رہی، عدالت نے یہ حکم دیا کہ وہ کتابیں انہیں دی جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ وکیل صاحب جو ہیں فیصل ملک صاحب یہ جائیں گے اور یہ اپنی موجودگی میں جو کتابیں ہیں وہ خان صاحب کو دلوائیں گے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایک جج کا آرڈر ہے اور ایک آنریبل عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ عدالت ہے جو عمران خان صاحب کا کیس سن رہی ہے، مجاز عدالت ہے، یہ بھی نہیں کہ کسی دوسری عدالت سے، کسی دوسرے پروونس سے کوئی فیصلہ لے کے آ گئے ہوں۔ جیل حکام نے جو گیٹ پر کھڑے جیل کے حکام تھے، انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کو بھیج دیا اپنے سپیریئرز کو، انہوں نے فیصلہ اس کی واٹس ایپ کاپی کر کے پھر ان کو سرٹیفائڈ کاپی بھی آرڈر کی دے دی گئی۔ تو جیل انتظامیہ نے اندر سے جو ان کے افسران ہیں، ظاہر ہے غفور انجم صاحب جو سپرنٹ جیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی دستی آرڈر نہیں چاہیے، یہ ڈاک کے ذریعے آرڈر آنے چاہیے۔ کس قدر مضحکہ خیز یہ ایک انہوں نے اعتراض لگایا کہ وکیل صاحب دستی آرڈر لے آئے ہیں ٹیسٹڈ سرٹیفائڈ، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈاک کے ذریعے آنے چاہیے، اور انہوں نے وکیل صاحب دھوپ میں وہاں پہ کھڑے رہے اور انہوں نے وہاں پر نہیں جانے دیا۔ یہ فیصل ملک صاحب خود آپ کو بتائیں گے، ذرا سن لیں کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ آج اینٹی ٹیررزم کورٹ راول پنڈی نے عمران خان صاحب کی 2 درخواستیں منظور کی جو لیگل ٹیم نے دی تھی۔ ایک درخواست یہ تھی کہ خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کرائی جائے، عید کا موقع ہے اور ویسے بھی ان کا قانونی حق ہے۔ دوسری درخواست یہ تھی کہ خان صاحب کے پڑھنے کے لیے جو بکس دی گئی ہیں وہ ان کو فوری طور پہ مہیا کی جائے۔ ہماری دونوں درخواستیں اے ڈی سی کورٹ نے منظور کی۔ آرڈرز ہونے کے بعد آرڈرز کی اٹیسٹڈ کاپیز لے کے جب لیگل ٹیم جیل حکام کے پاس گئی تو جو آفیشل جیل کے گیٹ پہ موجود تھے انہوں نے ان آرڈرز کی تصاویر لی اور وہ اپنے حکام کو فارورڈ کی، اور اس کے بعد جیل حکام نے اٹیسٹڈ کاپیز کی لی میرے سے اور جا کے اندر اپنے آفیشلز کو دکھائی۔ جیل حکام سے پیغام یہ آیا
کہ یہ جو آپ نے اینٹی ٹیررزم جج صاحب کا آرڈر بھیجا ہے، اس آرڈر کو آپ بائی ڈاک بھیجیے. یہ آرڈرز جو 2 آرڈرز تھے، ایک خان صاحب کی اپنے بچوں سے بات کرانے کی بابت، دوسرا خان صاحب کو کتابیں دینے کی بابت، یہ دونوں آرڈرز جیل حکام کے علم میں آ چکے ہیں. جیل حکام یہ آرڈرز دیکھ چکے ہیں، لیکن جیل حکام نے آرڈرز یہ کہہ کے واپس کر دیے کہ یہ ڈاک کے ذریعے بھیجو، جو کہ مذاق خیز بات ہے. تو اب ہم یہ تمام باتیں عدالت کے نوٹس میں لے کے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہ کرائی گئی اور ان کو کتابیں نہ دی گئیں تو یہ توہین عدالت ہوگی، اور اس پہ ہم تمام قانونی آپشنز استعمال کریں گے. مزید ان آرڈرز میں یہ بھی تحریر تھا کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم خود پرسنلی خان صاحب سے مل کے ان کو یہ آرڈرز دے، اور اس بابت بھی جیل حکام کو ہدایت دی گئی تھی، لیکن لیگل ٹیم کو خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی گئی. تو پہلے ہی ایک توہین عدالت تو یہ کر چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی یا انہیں کتابیں مہیا نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کریں گے. دوسرا یہ آپ نے سن لیا. اب یہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اب عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اب آپ یہ دیکھیں ذرا کہ یہاں پر جو خادم سومرو صاحب ہیں، یہ میں خادم سومرو صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ جو ایمان طاہر صاحبہ کی درخواستوں پر کہ جی کیسز کتنے ہیں ان کی فیملی کے خلاف، ان کے خلاف، انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت سے میں نہیں منگوا نہیں سکتا کوئی انفارمیشن، کیونکہ یہ تو اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہاں سے تو میں یہ منگوا ہی نہیں سکتا. تو اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور دوسرا انہوں نے ایک کیس، اسی کیس میں فریق بنایا گیا تھا وزارت داخلہ کو، تو انہوں نے کہا جی وزارت داخلہ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ پولیس کا اور ایف آئی اے کا میٹر ہے، تو ہم پولیس والوں کو بلا لیتے ہیں یا ایف آئی اے والوں کو بلا دیتے ہیں. اس میں ایک آپ کو بڑا انٹرسٹنگ کوٹ جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے جج بھیج دیے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب حکومت کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی تفصیل نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہ تو ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. جبکہ لاہور میں اب اس طرح کے آرڈر آ رہے ہیں کہ جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ تو ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اس لیے ان کو تو ہم نہیں بلا سکتے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں دکان بند ہو گئی ہے. اب انصاف جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، کہیں سے انصاف نہیں مل سکتا. احتجاج ہو رہے ہیں اس ناانصافی پر. اختر مینگل صاحب نے ان کا جو قافلہ ہے، ایک لانگ مارچ ہے ان کا، وہ جا رہا ہے کوئٹہ کی طرف، رواں دواں ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، مین اسٹریم میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ خاموش ہے، اور منصوبہ ساز جو ہیں انہوں نے حکمت عملی کچھ تبدیل کر دی ہے. اب جو گولے ہیں ان کو وہ پکڑا جا رہا ہے. گولے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتے، آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے. بعض لوگوں کو ان کا قد بڑھا دیا جاتا ہے، گولوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور پھر ایسے ہی گولے پروگراموں میں ان کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے لائل تھے خان صاحب کے، اور پھر اچک اچک کر بولتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لیکن انہیں کو پکڑتا نہیں ہے. اور مطلب کیا ہے اس کا کہ گیم شروع ہو چکا ہے. ہیرو کو بنایا جا رہا ہے زیرو، اور زیرو کو بنایا جا رہا ہے ہیرو. باقی ساری بات آپ سمجھ سکتے ہیں غور کرنے کے بعد. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.